بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، 6 کلاس کی کمپیوٹر ایجوکیشن بک کا چیپٹر نمبر 1 جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں اور آج لیکچر نمبر 4 پڑھیں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ان پٹ ڈیوائسز. ان پٹ ڈیوائسز کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ان پٹ ڈیوائسز کی تعریف ہم نے پڑھی کہ ایسی ڈیوائسز جو کمپیوٹر میں ان پٹ داخل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں وہ ان پٹ ڈیوائسز کہلاتی ہیں. آج ہم ان پٹ ڈیوائسز کی بورڈ، ماؤس، اسکینر، ڈیجیٹل کیمرہ اور مائکرو فون کے بارے میں پڑھیں گے. ان کی اردو میں ڈیفینیشن پڑھیں گے. یہ ڈیوائسز جو ہیں وہ کیسے کام کرتی ہیں تھوڑا سا ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے جو ہے ان پٹ ڈیوائسز کی ڈیفینیشن اگین پڑھ لیتے ہیں جی. ایسی تمام ڈیوائسز جو کمپیوٹر میں ڈیٹا اور ہدایات داخل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان پٹ ڈیوائسز کہلاتی ہیں. کی بورڈ، ماؤس، اسکینر، مائکرو فون اور ڈیجیٹل کیمرہ یہ تمام ان پٹ ڈیوائسز ہیں. کی بورڈ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ان پٹ ڈیوائس ہے. یہ کمپیوٹر میں ٹیکسٹ اور نومیرک ڈیٹا داخل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کی بورڈ کے اوپر لگے ہوئے جو بٹنز ہیں ان کو ہم کیز بولتے ہیں. ایک معیاری کی بورڈ کو ہم QWERTY کی بورڈ کہتے ہیں. QWERTY کی بورڈ اس لیے کہتے ہیں جو الفابیٹس کی کیز ہیں اس کے پہلے 6 الفابیٹ جو ہیں وہ Q W E R T Y یہ ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس کو QWERTY کی بورڈ کہتے ہیں. ایک معیاری کی بورڈ کو ہم 4 سیکشن میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. وہ 4 سیکشنز جو ہیں وہ ان کیز کی فنکشنالٹی کی بنا پر ہیں. فنکشن کیز، نومیرک کی پیڈ، الفا نومیرک کیز اور کرسر کنٹرول کیز. یہ دیکھیں اسٹوڈنٹس، یہ ایک اسٹینڈرڈ کی بورڈ ہے اور یہ جو ہیں F1 F2 F3 سے لے کر F12 تک جو بٹنز ہیں جن کو ہم کیز کہتے ہیں ان کو ہم فنکشن کیز کہتے ہیں. یعنی F1 سے لے کر F12 تک جو کیز ہیں وہ فنکشن کیز کہلاتی ہیں. اور فنکشن کیز کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے کی بورڈ میں انگلش الفابیٹس لکھے ہوئے ہیں اور یہ اوپر نمبر بھی موجود ہیں. اس سیکشن کو ہم الفا نومیرک کیز بولتے ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ آپ کو کرسر نظر آ رہا ہے جی، یہ ایرو بنے ہوئے ہیں. یہ ایرو ایک اپ ہے، ڈاؤن ہے اور جو ہے وہ لیفٹ اور رائٹ ایرو کیز بنے ہوئے ہیں. ان کو ہم کرسر کنٹرول کیز بولتے ہیں. کرسر کنٹرول کیز کے ساتھ ہی نومیرک کی پیڈ ہے جس کی مدد سے ہم نمبر وغیرہ جو ہے وہ ٹائپ کرتے ہیں. کی بورڈ کی کچھ اہم کیز ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ کیز جو ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے ہم دیکھتے ہیں یہ کارنر پہ یہ والا جو بٹن ہے اس کو ہم اسکیپ کی بولتے ہیں. اسکیپ کی عام طور پر کسی عمل یا کام کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کے بعد ہے یہ ٹیب کی. ٹیب کی جو ہے یہ کرسر کو دائیں جانب ایک ٹیب حرکت دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے. ایک ٹیب 6 سے 8 خالی جگہوں کے برابر ہوتا ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ سن لیجئے کہ اگر ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ
MS Word میں ٹائپنگ کر رہے ہیں اور آپ اپنے ٹیکسٹ کے درمیان سپیس دینا چاہتے ہیں، وہ سپیس جو ہے وہ 6 کریکٹر کے برابر ہونی چاہیے، تو آپ کیا کریں گے؟ ٹیب کی پریس کریں گے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کیپس لاک۔ یہ کی چھوٹے حروف کو بڑے حروف میں یا بڑے حروف کو چھوٹے حروف میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ جب ہم ان کیز کو استعمال کرتے ہوئے کوئی کی پریس کریں، مثلا ٹی پریس کیا تو وہ چھوٹا ٹی لکھا جاتا ہے۔ ان الفابیٹس کو جب ہم پریس کریں گے تو وہ چھوٹی ABC لکھی جائے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بڑی ABC لکھی جائے، کیپٹل لیٹرز ہمیں چاہیے، تو ہم کیپس کی کو دبا دیں گے ایک دفعہ، تو وہ تمام لیٹر جو ٹائپ کیے جائیں گے وہ پھر بڑے ہوں گے۔ اس کے بعد جی ہم دیکھتے ہیں انٹر کی کیا ہوتی ہے۔ انٹر کی، انٹر کی جو ہے وہ اگر آپ ایک ڈاکومنٹ بنا رہے ہیں MS Word میں تو نئی لائن پہ جانے کے لیے انٹر کی کا استعمال کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ کمانڈ داخل کرنے کے لیے بھی انٹر کی کا استعمال ہوتا ہے۔ بیک سپیس کی، بیک سپیس کی جو ہے اگر آپ جو ہے کوئی ٹیکسٹ لکھ رہے ہیں اس میں ایک کریکٹر کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو بیک سپیس کی آپ یوز کریں گے۔ نم لاک، اسٹینڈرڈ کی بورڈ میں یہ ایک کی ہوتی ہے۔ نم لاک جو ہے یہ والا سیکشن ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے ابھی پڑھا، اس سیکشن کو ہم نے یہ نظر آ رہا ہے اوپر نومیرک کی پیڈ کا نام دیا۔ نومیرک کی پیڈ کی فنکشنلٹی چینج کرنے کے لیے، اس کی فنکشنلٹی کو یوز کرنے کے لیے نم لاک ہم اوپن کرتے ہیں۔ نم لاک کو ہم دبا دیتے ہیں تو اس کی فنکشنلٹی جو ہے وہ نومیرک کی پیڈ کی چینج ہو جاتی ہے۔ ڈیلیٹ کی، ڈیلیٹ سے تو آپ جو ہیں وہ بخوبی واقف ہیں۔ ڈیلیٹ کا مطلب ہوتا ہے ریموو کرنا، ختم کرنا۔ کوئی بھی چیز آپ سلیکٹ کریں اور ڈیلیٹ کی جو ہے وہ پریس کریں، وہ چیز ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ اگر وہ فولڈر ہے، فائل ہے تو وہ ریسائیکل بن میں چلی جائے گی۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں یہ ہے جی شفٹ کی۔ شفٹ کی جو ہے اس کا استعمال کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی کی کے اوپر 2 علامتیں ہوں، مثال کے طور پر میں تھوڑا سا زوم کرتا ہوں تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ یہ دیکھیں شفٹ کی کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ایک کی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ 2 علامتیں موجود ہیں، ایک سلیش ہے اور دوسرا سوالیہ نشان ہے، انٹیروگیٹو سائن۔ اگر 2 علامتیں موجود ہوں تو ایک دفعہ پریس کرنے سے جو نیچے علامت ہے وہ لکھی جاتی ہے۔ اگر ہم شفٹ کو دبائیں گے اور اس کے ساتھ اس کی کو دبائیں گے تو سوالیہ نشان لکھا جائے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے یہ سیکھا کہ اگر 2 علامتیں ہیں تو شفٹ کی کے ساتھ ملا کر دبانے سے اوپر والی علامت جو ہے وہ ہم لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی اسپیس بار۔ اسپیس بار جو ہے جب آپ ٹائپنگ کر رہے ہیں، کوئی ڈاکومنٹ بنا رہے ہیں تو آپ اپنے ٹیکسٹ میں اپنے ورڈز کے درمیان، لیٹرز کے درمیان سپیس دینے کے لیے، ایک سنگل کریکٹر سپیس دینے کے لیے یہ بڑا بٹن جو ہے اس کو سپیس بار کہتے ہیں، یہ یوز کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس آلٹر کی کسی دوسری کی کے ساتھ ملا کر کوئی مخصوص کام سر انجام دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر Alt+F4 یہ والا بٹن اور یہ والا بٹن دبائیں گے تو کسی بھی پروگرام کی ونڈو جو رننگ فارم میں ہوگی وہ کلوز ہو جائے گی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اب ماؤس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ماؤس ایک ان پٹ ڈیوائس ہے، یہ اسکرین پر پوائنٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ ماؤس کو حرکت دیتے ہیں اسکرین پر پوائنٹر بھی اسی سمت میں حرکت کرتا ہے۔ آپ کو یہ پوائنٹر جو ہے یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے، یہ ماؤس کی مدد سے میں کنٹرول کر رہا ہوں اس کو۔ ماؤس میں 2 یا 3 بٹنز ہوتے ہیں، ان بٹنز کو کلک
یا ڈبل کلک کر کے کمپیوٹر کو کمانڈ دی جاتی ہے۔ یہ والا بٹن عمومی طور پر ہم استعمال کرتے ہیں کلک کرنے کے لیے۔ اس کو ایک دفعہ پریس کریں گے تو وہ کلک کہلاتا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ انگلی رکھی اور اس کو دبایا تو یہ سنگل کلک ہوا۔ اگر میں اس کو 2 دفعہ پریس کروں جلدی سے تو اس کو ہم ڈبل کلک کہیں گے۔ ماؤس کے بٹن کو تیزی سے دبانا اور چھوڑ دینا کلک کہلاتا ہے۔ ڈبل کلک، ماؤس کے بٹن کو تیزی سے 2 بار دبانا اور چھوڑ دینا ڈبل کلک کہلاتا ہے۔ ڈریگنگ کیا ہوتا ہے؟ ڈریگنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی فائل کو سلیکٹ کریں ماؤس کے بٹن سے، ایسے کلک کریں اور اس کو دبائے رکھتے ہوئے اس فائل کو آپ موو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو ہم ڈریگنگ کہتے ہیں۔ ماؤس پوائنٹر کو آبجیکٹ پر رکھیں، ماؤس کے بائیں بٹن کو دبا کر رکھتے ہوئے ماؤس کو حرکت دیں۔ آبجیکٹ ماؤس پوائنٹر کے ساتھ حرکت کرے گا، ماؤس کا یہ عمل ڈریگنگ کہلاتا ہے۔ اسکینر، اسکینر ایک ان پٹ ڈیوائس ہے۔ یہ فوٹو کاپی مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ کاغذ پر پرنٹ کیے ہوئے ڈیٹا کو کمپیوٹر میں داخل کرتا ہے۔ یہ ٹیکسٹ اور امیجز کو ڈیجیٹل شکل میں تبدیل کر کے کمپیوٹر میں محفوظ کر دیتا ہے۔ ڈیجیٹل کیمرہ، ڈیجیٹل کیمرہ سے ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ واقف ہے، بلکہ اب تو ہر گھر میں جو ہے وہ یہ موجود ہے۔ اسمارٹ فون کے بیک سائڈ پہ جو کیمرہ ہے اس کو بھی ڈیجیٹل کیمرہ بولتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کیمرہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ تصویریں بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ڈیجیٹل کیمرہ ان پٹ ڈیوائس ہے۔ یہ تصویریں لینے اور ویڈیوز بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر وہی تصویریں جو ہیں وہ ہم اپنے کمپیوٹر میں داخل کر لیتے ہیں کیمرے کی مدد سے، اس کو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کو بھی ان پٹ ڈیوائس بولیں گے۔ مائکرو فون، مائکرو فون ایک ان پٹ ڈیوائس ہے۔ یہ کمپیوٹر میں آڈیو یا کوئی اور آواز داخل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ڈیجیٹل کیمرہ آپ کو دکھایا گیا ہے اور یہ مائکرو فون ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید سیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔